بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج کل ملک میں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بڑی گرما گرم بحث جاری ہے، اور ہر وہ شخص جس کا نالج آئین کے بارے میں موجود ہے یا نہیں ہے، وہ بھی اپنی رائے اس میں دے رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر بات کی جانی چاہیے کہ جو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے اس کی فیڈریشن پر اور ملک کے عوام پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ بحیثیت ایک طالب علم اور کانسٹیٹیوشنل ایولیوشن ان پاکستان میری ایک اسٹڈی رہی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس پہ اپنی بات رکھوں آپ سے۔ دنیا کے جو بڑے کانسٹیٹیوشن کے ممالک ہیں، ان میں انڈیا ہے، فرینچ کانسٹیٹیوشن ہے، سوئس کانسٹیٹیوشن ہے، امریکن کانسٹیٹیوشن ہے، اور ان ریٹن میں دنیا کا سب سے قدیم ترین جو قانون ہے وہ گریٹ برٹن کا ہے، یعنی یونائٹڈ کنگڈم کا۔ جو وہاں کی عدالتی جو فیصلے ہیں، وہاں کی جو ریچولز ہیں، وہاں کی پارلیمنٹری روایات ہیں، ان کی بنیاد کرتا ہے۔ تو دیکھیں کتنا سویلائزڈ وہ ملک ہے، جہاں ایک ملک کو ریٹن فارم میں موجود ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک دنیا کی ایک بڑی کامیاب ڈیموکریٹک سسٹم اور پارلیمنٹری سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں پاکستانی قانون کے حوالے سے۔ 1956 کے آئین کے بعد 1962 کا آئین بنا، اور پھر یہ 1973 کا آئین بنا۔ اب 1973 کے آئین کو بنے تقریباً 50 سال کے قریب، 50 اور 2 سال 52 سال ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے گا کہ 52 سال میں یہ 27ویں آئینی ترمیم ہے، ویئر ایز اس کے مقابلے میں امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے، جو اسی کی ٹائپ کا ایک، اسی کی نیچر آف اسٹرکچر کا ایک قانون ہے، 338 سال میں 338 سال یعنی 3 صدیاں گزر گئی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ٹائم گزر گیا ہے، تو ابھی تک صرف 27 ترامیم ہوئی ہیں۔ ان 27 ترامیم میں صرف جو پہلی 10 ترامیم ہیں وہ رائٹس کے، بل آف رائٹس کے حوالے سے ہیں، خواتین کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے ہیں، غلامی کی خاتمے کے حوالے سے ہیں، سلیوری کے خاتمے کے حوالے سے ہیں، اور سب کے لیے قانون کی برابری کے حوالے سے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل 17 ترامیم ابھی تک، اگر ہم ان بل آف رائٹس کو نکال دیں، تو ٹوٹل امریکن قانون میں 338 سال میں 17 ترامیم ہوئی ہیں، جبکہ ہمارے 50 سال کے قانون میں 27 ترامیم ہو چکی ہیں۔ اور ان ترامیم میں جو میجر ترامیم ہیں، ان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنائی گئی تھیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ترامیم ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن اتنا ایک مقدس ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بار بار کی چھیڑ چھاڑ جو ہوتی ہے، neither the beneficiary for the people of a federation nor in the favor of constitution۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بحث سے کیا لینا دینا، کہ کتنی کیا کیسے، تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگلی بات، نیچر آف لا کے حوالے سے، نیچر آف کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے امریکہ اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بہت زیادہ ریزیمبلنس ہے۔ تو اس کو میں اس لیے ڈسکرائب کرنا چاہوں گا کہ اس میں ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے، جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نمبر 1، بوتھ کانسٹیٹیوشن آر فیڈرل، یعنی کہ پاکستان بھی ایک فیڈریشن ہے اور امریکہ بھی ایک فیڈریشن ہے۔ نمبر 2، بوتھ ہیونگ دا ڈیموکریٹک نیچر، دونوں کی جو بیس اور اسٹرکچر ہے وہ ڈیموکریٹک ہے۔ نمبر 3، بوتھ ہیونگ دا بائی کیمرل لیجسلیٹو اسٹرکچر، دونوں کے ہاں جو 2 ہاؤسز ہیں وہ اس کو اپروو کرتے ہیں، ریٹیفائی کرتے ہیں، تو پھر کہیں جا کے کوئی قانون مسودہ جو ہے وہ قانون کی صورت جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ ریجیڈیٹی، ہاں اس میں بڑا ہی امپورٹنٹ بات ہے، جس کے لیے میں نے ان چیزوں کو چنا کہ ریجیڈیٹی، یہ جو دونوں قوانین، جو کانسٹیٹیوشن ہیں 1973 کا آئین اور امریکن کانسٹیٹیوشن جس کو 1787 میں بنایا گیا، ان میں ریجیڈیٹی جو ہے چینجز میں، امینڈمنٹس میں، یہ اس لیے رکھی گئی کہ ہر بندہ، اس کو مشکل بنایا گیا، کمپلیکیٹڈ بنایا گیا، کہ ہر حکومت اور ہر بندہ اس کے قانون میں تبدیلی کے بارے میں نہ سوچے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ ایلیمنٹ ہے جس کو جان بوجھ کر کانسٹیٹیوشن میں رکھا گیا ہے۔ فردر مور اس کے 2-3 اور ایلیمنٹس بھی ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں، جو سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے، کہ گورنمنٹ ہے اور جہاں مقننہ ہے اور عدلیہ ہے، ان کے ہاں ایک بیلنس آف پاورز رکھا گیا ہے، تاکہ کوئی بھی جو ریاست کا پلر ہے وہ بہت زیادہ ایکسرسائز نہ کرے اپنی پاورز کو۔ اس کے علاوہ جو کانسٹیٹیوشن میں ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے فنڈامنٹل رائٹس کی، تو یہ بھی بڑی ایک شہریوں کے حوالے سے اور ملک کے عوام کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ امریکن کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ دا فنڈامنٹل رائٹس آف دا سٹیزنز آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ایون ان دا وارفیئر سچویشن، دا فنڈامنٹل رائٹس کین ناٹ بی سسپینڈڈ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکن شہریوں کے بنیادی حقوق کو حالت جنگ میں بھی معطل نہیں کیا جا سکتا۔
سو پاکستانی شہریوں کے قوانین کو بھی کانسٹیٹیوشن میں بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا گیا ہے، بٹ فزیکلی ان کو ایکسرسائز کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ٹائم سے پاکستان میں ڈیموکریٹک گورنمنٹس کی بجائے کچھ مارشاء اللہ اور آمرانہ جو ہے وہ گورنمنٹس رہی ہیں، جہاں شہریوں کے بنیادی حقوق کو باہر طور پامال کیا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل جو ریویو ہے، اس سارے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آئین ایک بڑا ہی مقدس ڈاکومنٹ ہوتا ہے کسی بھی ریاست کے لیے، اور اس کے ساتھ بار بار کی چھیڑ چھاڑ یہ میرے خیال کے مطابق کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ امریکہ نے ہر 20 سال بعد ایک امینڈمنٹ کی ہے، جبکہ پاکستان ہر 2 سال سے بھی کم عرصہ میں ایک امینڈمنٹ کر رہا ہے، جبکہ امریکن دنیا بھر میں اتنے زیادہ چیلنجز اور پاکستان کو بھی یقیناً ہماری ریاست کو چیلنجز ہیں، لیکن ایک کمپیریزن ہے جس کو بار طور میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فیصلہ آپ لوگوں کا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔